یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جسے سب پاگل کہتے تھے، مگر اسی پاگل نے ایک پوری سلطنت کی تقدیر بدل دی۔ ایک زمانے کی بات ہے کہ ایک وسیع و عریض سلطنت پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ بظاہر بہت طاقتور، بہادر اور انصاف پسند سمجھا جاتا تھا، مگر اس کی ایک کمزوری تھی۔ وہ لوگوں کو ان کی باتوں اور ظاہری انداز سے پرکھتا تھا، دلوں اور نیتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ اسی وجہ سے اس کے دربار میں ایسے لوگ زیادہ تھے جو زبان کے ماہر تھے مگر نیت کے نہیں۔ وہ اونچی آواز میں بولتے، لمبے مشورے دیتے اور اپنی تعریفوں کے پل خود ہی باندھتے تھے۔ دربار میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو بالکل خاموش رہتا تھا۔ نہ وہ کسی کی خوشامد کرتا، نہ بحث میں پڑتا، نہ ہی اپنی عقل کا ڈھنڈورا پیٹتا۔ لوگ اسے نیم پاگل کہتے تھے۔ کوئی کہتا وہ ڈرپوک ہے، کوئی کہتا اسے عقل ہی نہیں، اور کوئی یہ تک کہہ دیتا کہ وہ بس قسمت سے دربار تک پہنچ گیا ہے۔ وہ شخص اکثر دربار کے ایک کونے میں بیٹھا رہتا، نظریں نیچی، کان کھلے اور دل میں بہت کچھ سمیٹے ہوئے۔ ایک دن بادشاہ نے اعلان کیا کہ ہمسایہ سلطنت کے ساتھ دوستی کا پیغام آیا ہے۔ دشمن بادشاہ نے قاصد بھیجے تھے جو امن، تجارت اور بھائی چارے کی باتیں کر رہے تھے۔ دربار خوشی سے جھوم اٹھا۔ وزیروں نے کہا، یہ تو ہماری دانائی کا نتیجہ ہے، دشمن ہماری طاقت سے ڈر گیا ہے۔ خاموش شخص نے پہلی بار ہلکی آواز میں کہا، بادشاہ سلامت، دشمن جب اچانک دوست بنے تو ہوشیار رہنا چاہیے۔ دربار میں ہنسی گونج اٹھی۔ ایک وزیر بولا، یہ تو ہر خوشی میں اندیشہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ بادشاہ نے بھی بات نظر انداز کر دی۔ امن کے نام پر جشن رکھا گیا، شہر کے دروازے کھول دیے گئے، محافظوں کو آرام دیا گیا، لوگ بے فکری میں مبتلا ہو گئے، مگر وہ خاموش شخص راتوں کو جاگ جاگ کر شہر کے حالات دیکھتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ دشمن کے قاصد عام لوگوں سے زیادہ فوجی راستوں میں دلچسپی لے رہے ہیں، اسلحہ گنتے ہیں، پہرے داروں کے معمولات نوٹ کرتے ہیں۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ اگر آج خاموش رہا تو کل پوری سلطنت روئے گی۔ اس نے آدھی رات کو بادشاہ سے ملنے کی اجازت مانگی۔ پہرے داروں نے اسے روکا، مگر اس نے کہا، اگر آج نہ ملا تو شاید صبح کوئی بادشاہ سلامت نہ رہے۔ یہ سن کر پہرے دار گھبرا گئے اور اسے اندر جانے دیا۔ بادشاہ نے غصے سے پوچھا، اس وقت کیوں آئے ہو؟ اس شخص نے ساری بات تفصیل سے بتا دی۔ بادشاہ پہلے تو ہنسا، مگر پھر اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھ کر سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے خفیہ طور پر فوج کو تیار رہنے کا حکم دیا، مگر دربار کو کچھ نہ بتایا۔ اگلی صبح فجر کے وقت دشمن نے اچانک حملہ کر دیا، مگر فوج پہلے ہی تیار تھی۔ دشمن کو سخت شکست ہوئی۔ دشمن بادشاہ گرفتار ہوا اور اس کی سازش سب کے سامنے آ گئی۔ دربار سناٹے میں آ گیا۔ بادشاہ نے سب کے سامنے اعلان کیا، جسے تم پاگل کہتے تھے وہی اصل میں سب سے زیادہ عقل مند نکلا۔ اس دن اس خاموش شخص کو فوج کا سالار بنا دیا گیا۔ یہ بات درباریوں کے لیے زہر بن گئی۔ وہ حسد میں جلنے لگے۔ انہوں نے ایک کے بعد ایک سازشیں بنائیں۔ کبھی اسے غلط مشورے میں پھنسانے کی کوشش کی، کبھی بادشاہ کے کان بھرے، کبھی عوام میں اس کے خلاف افواہیں پھیلائیں۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ ہر سازش الٹی پڑ جاتی۔ جس کام میں وہ اسے گرانا چاہتے وہیں اس کی عزت بڑھ جاتی۔ ایک دن درباریوں نے فیصلہ کیا کہ اسے جنگ میں اکیلا بھیج دیا جائے تاکہ وہ مارا جائے، مگر جنگ میں اس نے ایسی حکمت عملی اپنائی کہ دشمن بغیر لڑے ہی ہار مان گیا۔ بادشاہ اب دل سے اس پر یقین کرنے لگا۔ آخرکار بادشاہ نے اپنی بیٹی کا نکاح بھی اسی شخص سے کر دیا۔ وہ جو کبھی دربار کے کونے میں بیٹھتا تھا اب تخت کے قریب بیٹھتا تھا۔ یہ دیکھ کر درباری ٹوٹ گئے۔ ایک بوڑھا وزیر جو اب تک خاموش تھا کھڑا ہوا اور بولا، ہم سب نے ایک بات دیر سے سمجھی، عزت نہ سازش سے ملتی ہے، نہ زبان سے، بلکہ نیت سے ملتی ہے۔ اور یوں تاریخ نے یہ ثابت کر دیا کہ جسے اللہ بلند کرنا چاہے، دنیا کی کوئی سازش اسے گرا نہیں سکتی۔